بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسول والے رسول میں درود پاک کا امتحان پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا وآلہ وصحبہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات، آج ہم اور آپ دارالعلوم انوار مصطفیٰ کے جلسہ بندی میں علماء و قراء کے سروں پر دستار کا تاج سجانے کے موقع پر دعائیں دینے لینے کے لیے اور خصوصیت کے ساتھ اس سرزمین کے بڑے ہی عظیم اولیاء کرام حضرت سیدنا شاہ علی شاہ بخاری، حضرت سید علاء الدین شاہ بخاری، حضرت کبیر احمد شاہ بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کہ عرس کے موقع پر ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ آمین۔ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موقع پر بھی ہم اور آپ اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو دنیا و آخرت میں ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے، فیضان اولیاء کرام سے مالا مال فرمائے، ان کے بتائے ہوئے چلے ہوئے راستے پر چل چل زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، مولا کریم اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرمائے۔ صبح سے آپ میں جب سے آیا ہوں تب سے میں سن رہا ہوں کہ جلسہ ہے دستار بندی کا، جلسہ ہے اولیاء کرام کے عرس کا، اور صبح سے تذکرے ہو رہے ہیں باعث تخلیق کائنات کے زور سے، جانے کائنات کے، جانے ایمان کے، جو بھی مقرر آتا ہے وہ حضور کے مقام کو آپ کے سامنے رکھتا ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ ربیع النور کا مہینہ ہے، مگر ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت کی کوئی بھی محفل ہو، چاہے غم کی ہو چاہے خوشی کی ہو، ہمارے ہاں کوئی ذکر مصطفیٰ کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ذکر خدا روحانی غذا ہے اور ذکر مصطفیٰ اس کا نمک ہے۔ ذکر خدا روحانی غذا ہے اور ذکر مصطفیٰ اس کا نمک ہے، بغیر نمک کے کوئی غذا ٹیسٹ فل نہیں، بغیر ذکر مصطفیٰ کے کوئی ذکر خدا کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذکر صفی کے جب تک نہ مذکور ہو نمکن حسن والا ہمارا۔ تو ہم آپ سنا سے حضور کے مقام کو سن رہے ہیں۔ ایک بڑی طویل حدیث ہے، اس کا آخری جز پیش کرتا ہوں، حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے، جس سے قدسی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْتُ الدُّنْيَا وَأَهْلَهَا لَأَعْرَفَهُمْ كَرَامَتَكَ وَمَنْزِلَتَكَ عِنْدِي وَلَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا۔ پیارے میں نے دنیا اور دنیا والوں کو اس لیے پیدا کیا کہ میری بارگاہ میں آپ کا جو مقام ہے وہ دنیا والوں کو دکھاؤ۔ بلند آواز سے ہم جتنا بولیں گے اتنا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا کریم نے فرمایا لِكُلِّ تَسْبِحَةٍ صَدَقَةٌ، بندہ ہر سبحان اللہ پہ ایک ایک صدقے کا ثواب پاتا۔ سبحان اللہ۔ اب تو بولتے رہیں گے ذرا زور سے، میری تھوڑی کمزوری ہے، میں بولتا بھی ہوں بلواتا بھی ہوں، تاکہ مجھے پتا چلے کہ میں کسی قبرستان میں نہیں کھڑا ہوں۔ ویسے بھی الحمدللہ کسی سنی کا دل کبھی مرتا نہیں ہے، اور بات ہے کبھی سو جاتا ہے مگر قرآن و حدیث اسے جگہ دیتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں پیارے میں نے دنیا والوں کو اس لیے پیدا کیا کہ میری بارگاہ میں جو مقام ہے وہ لوگوں کو دکھاؤ بتاؤ، اور اگر یہ مقصد نہ ہوتا تو میں دنیا والوں کو پیدا ہی نہ کرتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ دنیا اس لیے پیدا کی گئی کہ مصطفیٰ کے مقام کو دیکھیں، اور ہاں کل حشر کا دن اللہ کو علیم بداغ صدور اس کی شان ہے، دلوں کے راز کو بھی جانتا، عالم الغیب اس کی ذات ہے۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ لوگوں کے حساب کے لیے حشر کا ایک دن 50,000 سال کے برابر، بولو اللہ کو ضرورت ہے؟
بلکہ حدیث میں تو مشکات شریف و ترمذی شریف کی یہاں تک ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک دن حضور آئے، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی یدی کتابان، حضور کے ہاتھ میں 2 رجسٹر تھے۔ پوچھتے ہیں آقا صحابہ سے اتدرون ما هذان الکتابان، جانتے ہو یہ 2 رجسٹر کیسے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں لا یا رسول اللہ الا ان تخبرنا، حضور ہم نہیں جانتے، آپ جو خبر دیتے ہیں اتنا ہی جانتے ہیں۔ زور سے آپ جو خبر دیں اتنا ہی جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا للذی فی یدی الیمنی ھذا کتاب من رب العالمین فیہ اسماء اہل الجنت واسماء آبائہم وقبائلہم ثم جملہ آخرہم، یہ جو میرے سیدھے ہاتھ میں رجسٹر ہے اس میں ٹوٹل جنتیوں کے نام ہیں، ان کے باپ کے نام ہیں، ان کے قبیلوں کے نام ہیں، اور آخر میں ٹوٹل بھی مان دیا گیا ہے کہ کل جنتی کتنے ہیں۔ پھر فرمایا للذی فی یدہ سملا کہ جو الٹے ہاتھ میں تھا اس کے تعلق سے فرمایا ھذا کتاب من رب العالمین، یہ بھی رب العالمین کی طرف سے رجسٹر ہے۔ یہ کون سا رجسٹر ہے؟ فیہ اسماء اہل النار، اس میں جہنمی کے نام، ان کے باپ کے نام، ان کے قبیلوں کے نام، ثم جملہ علی آخرہم، پھر ٹوٹل بھی مان دیا گیا ہے کہ پھر ٹوٹل جہنمی کتنے ہیں۔ لا یزاد فیہ ولا ینقص، نہ اس میں زیادہ ہوں گے نہ کم۔ جب اللہ نے اپنے محبوب کو سارا رجسٹر دے دیا ہے اور پھر کل قیامت میں، تو کل قیامت کا دن یہ اس لیے کہ جو نہیں جانتے وہ بھی جانتے، اور جو دنیا میں نہیں مانتے وہ بھی آنکھوں سے دیکھ لے، اور کل مانیں گے تو پھر وہ ماننا کام نہیں آئے گا۔ پیچھے سے اعلیٰ حضرت آواز دیں گے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں۔ اگر مان گیا قیامت میں حضور کی شفاعت کا دروازہ کھولیں گے اور ہر اولین و آخرین کا ہر آدمی دیکھ لے گا کہ قیامت میں اگر کسی کی چلے گی تو ہمارے نبی ہی کی چلے گی۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، جب ان کی رسائی ہے جو جب بھائی ہے، مطلب میں یہ شک کیا تھا اللہ رضا اللہ، ارے صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ انہی کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی آمد پر پوری کائنات کو سجایا، ذرا زور سے، پوری کائنات کو سجایا اور ہمیں بھی محبوب کی آمد پر خوشی منانے کا حکم فرمایا۔ میں قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں، سورہ توبہ کی 11ویں پارے کی، ثبوت بھی مل جائے اور ساتھ میں کچھ باتیں بھی کرنی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، محبوب آپ فرما دیں کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر لوگوں کو چاہیے کہ خوشیاں منائیں۔ اللہ کے فضل سے مراد کیا ہے؟ سارے مفسرین فرماتے ہیں فضل سے مراد قرآن، سب سے بولو، اور رحمت سے مراد صاحب قرآن۔ فضل ملنے پر بھی خوشی مناؤ اور رحمت کے ملنے پر بھی خوشی مناؤ۔ رحمت سے مراد حضور کی ذات ہے، خود قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ تو فضل ملنے، فضل سے مراد قرآن، جس رات قرآن اترا ہر سال اس کی بھی خوشی مناؤ، اور جس رات صاحب قرآن آئے ان کے آنے کی بھی خوشی مناؤ۔ اب سکے کی 2 سائڈ ہیں، توجہ ہے، کون سی سائڈ، کتنے سائڈ ہیں؟ 2 سائڈ۔ سکے کی ایک سائڈ کو وہ لوگ بھی مناتے ہیں جو میلاد کو حرام کہتے ہیں۔ وہ قرآن، فضل سے مراد مفسرین فرماتے ہیں قرآن، تو اللہ فرماتا ہے قرآن ملنے والی رات پہ خوشی مناؤ، تو سب منا رہے ہیں شب قدر کو؟ بالکل بالکل، بولو ہر ایک منا رہے ہیں کہ نہیں منا رہے؟ جو میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں وہ بھی شب قدر مناتے ہیں، اور جو نہیں مناتے وہ بھی شب قدر منا رہے ہیں۔ تو ایک سکے کی ایک سائڈ پر ان کا ایمان ہے اور ایک سائڈ والا سکہ کہیں چلتا نہیں۔ بہت اچھا۔ اسی وجہ سے یہ بیچارے کہیں چلتے نہیں، 1400 سال سے بھگائے جا رہے ہیں، جو تیرے در سے یاد کرتے ہیں در بدر یوں ہی بھاگ پھرتے ہیں۔ ایک سائڈ والا سکہ کہیں چلتا نہیں، سکے کی 2 سائڈ وہ صرف شب قدر کو مناتے ہیں۔ یہ فضل ملا ہے، قرآن ملا ہے، ہم
شب قدر کو بھی مناتے ہیں، اور ہاں 12ویں کو بھی مناتے ہیں۔ شب قدر کو قرآن آیا ہے تو 12ویں کو قرآن والا آیا ہے۔ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ اتنا سمجھ میں آ گیا؟ ذرا زور سے اب میری بھی کچھ بات سن۔ جب اسلام اپنے ماننے والوں کو خوشی منانے کا حکم دیتا ہے تو اسلام وہ مذہب ہے جس نے اپنے ماننے والوں کو غم کی محفل میں بھی کنٹرول میں رکھا ہے اور خوشی منانے میں بھی کنٹرول میں رکھا ہے۔ کنٹرول کا نام ہی اسلام ہے۔ غم منانا ہے تو کب بھی کنٹرول میں رہیے، خوشی کا اظہار کرنا ہے تو بھی کنٹرول میں رہیے۔ کنٹرول آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ حد بندی سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ مثال کے طور پر اللہ نہ کرے کسی کے یہاں کوئی نوجوان بیٹے کا انتقال ہوا تو اسلام اس کو کنٹرول میں رکھتا ہے کہ پھر جس کے یہاں انتقال ہوا ہے وہ گھر والے گریبان نہ پھاڑے، ماتم نہ کرے، سینہ نہ کوٹے، گال پہ نہ مارے۔ آقا کریم نے فرمایا لیس منا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ حضور فرماتے ہیں وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، جو گریبان پھاڑے، جو گالوں کو مارے، جو سینہ کوٹے، جو ہے ماتم کرے، زمانے جاہلیت کی طرح چلائے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کسی کا بیٹا انتقال ہوا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو کوئی اگر یہ کہہ دے اللہ کو تو اس کے چھوٹے بچے پر بھی رحم نہیں آیا، معاذ اللہ یہ کفر ہے، اسلام سے نکل جائے گا۔ ایسی بات کہنے سے اسلام نے روکا۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو غم میں بھی کنٹرول میں رکھ رہا ہے اور خوشی میں بھی کنٹرول میں رکھ رہا ہے۔ مثال کے طور پر میرے یہاں بیٹا پیدا ہوا، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، برکتیں ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آپ ذرا دور سے اب یہ کہہ رہا تھا اسلام نے اپنے ماننے والوں کو غم منانے میں بھی کنٹرول میں رکھا ہے اور خوشی منانے میں بھی کنٹرول میں رکھا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میرے گھر بیٹا پیدا ہوا، مجھے خوشی منانی ہے تو حکم ہے کہ میں اس کے عقیقے کے 2 بکرے کروں۔ لڑکی ہے 1 بکرا۔ عقیقے کی دعا پہ خیال کریں کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو خوشی میں کیسے کنٹرول میں کر رہا ہے اور آئندہ خوشی کا کیسا حکم دے رہا ہے۔ مجھے میرے بیٹے کے آنے پر خوشی کا اظہار کرنا ہے تو پھر میں نے اللہ کے نام پہ بکروں کو ذبح کیا اور اس میں دعا پڑھی لحمھا برحمی ودمھا بدمی وعظمھا بعظمی۔ اے اللہ میں بکرے کے خون کے بدلے میں میرے بیٹے کا خون، بکرے کے گوشت کے بدلے میں میرے بیٹے کا گوشت، اس کے کان کے بدلے میں میرے بیٹے کا کان، ہاں اس کے سارے اعضاء کے بدلے میں میرے سارے اعضاء، میرے بچے کے سارے اعضاء کے ان تمام جو ہے ایک عضو کی سلامتی چاہتا ہوں، حفاظت چاہتا ہوں۔ ہم نے اللہ کے نام پہ بکرے ذبح کیے اور ساتھ میں اپنے بچوں کی حفاظت و ضمانت کی گارنٹی بھی لے لی۔ اچھا آئندہ سال میرا بیٹا 1 سال کا ہوا، اب مجھے برتھ ڈے منانا ہے تو اسلام نے اس میں بھی کنٹرول میں رکھا ہے۔ خوشی وہ مناؤں جس میں دنیا و آخرت میں کچھ نہ کچھ فائدہ ہو۔ بکرے عقیقے کے بکرے ذبح کرتے وقت جو دعا تھی اس دعا نے بتایا کہ میں وہ خوشی مناؤں کہ میرے بیٹے کو کسی نہ کسی کی دعا لگے۔ ذرا زور سے بولو کسی نہ کسی کی دعا لگے۔ اب میں وہ جو ہے اگر اللہ نے مجھے دیا ہے میں غریبوں کو کھلاؤں، برتھ ڈے کی خوشی میں میں میرے بیٹے کے برتھ ڈے کی خوشی میں طلبہ کو کھلاؤں، اور اگر اللہ نے اور زیادہ دیا ہے تو معاذ اللہ کئی جگہ تو میں گیا تو لوگوں نے بتایا لوگ یہاں برتھ ڈے پہ ہجڑے نچواتے ہیں، یہاں ڈھول تاشے بجواتے ہیں۔ میں نے کہا اگر اللہ نے مجھے اور زیادہ دیا ہے، میں کروڑ پتی ہوں، بہت اربوں پتی ہوں، اور بچے کا برتھ ڈے منانا ہے تو عقیقے کی دعا بتاتی ہے کہ وہ کام کروں جو میرے بچے کو دعا لگے۔ اپنے بچے کی پیدائش کی خوشی میں کسی اپنے محلے میں بیوہ کو دیکھوں کہ جس کا بچہ پڑھنا تو چاہتا ہے، ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، آگے بڑھنا چاہتا ہے، اس کے پاس فیس نہیں ہے، اپنے بچے کے اس برتھ ڈے کی خوشی میں ہاں میں اتنے روپیے اس میں لگا دوں تاکہ میرے بچے کو آگے چل کر کے وہ جب ڈاکٹر بنے، عالم بنے، حافظ بنے تو اس کی دعا میرے بچے کو لگے تاکہ اللہ تعالیٰ میرے بچے کو بھی عالم دین بنا دے، میرے بچے کو بھی علم نافع عطا فرمائے۔ بولو صحیح ہے کہ نہیں؟ ان سب میں اسلام نے کنٹرول میں رکھا ہے۔ جب ان سب چیزوں میں کنٹرول میں رکھا ہے
تو بات چل رہی ہے حضور کی آمد کی خوشی کی. زور سے ذرا زور سے. ساری چیزوں کی دلیلیں ہیں، مگر یاد رکھیے خوشی میں اوور ہو جانا، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حد ہے، حد میں رہو. جو چیز حد میں رہتی ہے وہ فائدے میں رہتی ہے. پانی حد میں رہتا ہے مفید رہتا ہے، ہوا حد میں رہتی ہے فائدہ مند رہتی ہے. پانی حد سے آگے بڑھ جائے تو طوفان ہو جائے، ہوا حد سے آگے بڑھ جائے تو طوفان ہو جائے. انسان بھی حد میں رہے تو عام فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے، اور حد سے آگے بڑھے تو شیطان ہو جاتا ہے. اس لیے حد میں اسلام نے اپنے ماننے والوں کو حد میں رکھا ہے، باؤنڈری میں رکھا ہے. تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حد ہے، اس حد میں رہو. ہر چیز کا ثبوت ہمارے پاس موجود ہے. محبوب آ رہے ہیں، ذرا بلند آواز سے، محبوب آ رہے ہیں تو اللہ نے اپنے محبوب کی آمد پر ساری کائنات کو سجایا. بس ایک حدیث کا ایک جز اب تک پہنچاتا ہوں، کچھ باتیں اور کرنی ہیں. الخصائص الکبریٰ میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی طویل حدیث نقل فرماتے ہیں عمر بن قتیبہ سے. کہتے ہیں لما حضرت ولادت آمنہ قال اللہ تعالی للملائکۃ افتحوا ابواب السماء كلها وابواب الجنان كلها وامر الملائکۃ بالحضور فلم يبق ملک الا حضر فتبشرها بعضها ببعض. جب حضرت آمنہ کے یہاں آقا کریم کی ولادت کا ٹائم ہوا، اللہ نے فرشتوں سے فرمایا آسمان کے دروازے کھول دو، جنت کے دروازے کھول دو، اور سارے فرشتوں کو حکم ہوا کہ جلوس کی شکل میں آمنہ کے گھر پہ آ جائیں. سارے فرشتے جلوس کی شکل میں آمنہ کے گھر پہ آئے، فَتُبَشِّرُهَا بَعْضُهَا بِبَعْضٍ، اور سارے فرشتے ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دینے لگے، مرحبا کی نعرے لگانے لگے، اور اس انداز میں مبارکبادیاں دینے لگے جس کا نقشہ استاد زمن نے کھینچا ہے. مبارک ہو وہ شخص سے باہر آنے والا ہے، غدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے. اب جلوس نکالنا فرشتوں کی سنت. فرشتوں نے 2 مرتبہ جلوس نکالا ہے. ایک مرتبہ جب حضرت یوسف و یعقوب علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی تب، اور ایک مرتبہ جب ہمارے آقا پیدا ہوئے تب آمنہ کے گھر. جلوس نکالنا سنت ہے یہ معلوم ہو گیا، مگر جلوس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ آج ہم آپ سے ابھی بات کر رہے ہیں تو سنانے والا بھی ماننے والا ہے اور سننے والے بھی ماننے والے ہیں. کچھ مجلسیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں سب کوئی ماننے والا، مگر جب ہم حضور کے میلاد کا جلوس لے کر کے نکلتے ہیں تو اب ہر ایک ماننے والا نہیں ہے. کچھ تو کلمہ پڑھ کر کے بھی ماننے والے نہیں، کچھ تو کلمہ پڑھنے والے ہی نہیں. ان کے درمیان ہمیں نکلنا ہے تو پھر ہمیں کچھ پریکٹیکلی حضور کی تعلیم کا پیغام پہنچانا ہوگا. یہاں مائک سے ماننے والوں کو حضور کی تعلیمات پہنچائی جاتی ہے، کچھ تعلیمات ایسی ہے جو ہمیں پریکٹیکلی عملی طور پر پہنچانا ہوگا تاکہ دیکھنے والا یہ سمجھے. جلوس نکلتا ہے تو اس وقت ہر ایک کی نظر اس پر نکل رہتی ہے کہ یہ وہ دیوانے ہیں وہ گزارے 1400 سال پہلے بھی ان کے نبی دنیا میں تشریف لائے، آج بھی وہ اپنے نبی کی یاد منا رہے ہیں. زور سے سبحان اللہ. تو جلوس سے ایک سبق ملا اور نبی کی یاد لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے. تو اب دوسرا سبق یہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ سارے 1400 سال ہو گئے پھر بھی یہ وہ ماننے والے ہیں جن کے درمیان نبی کی تعلیم بھی زندہ ہے. مثال کے طور پر کسی جگہ جلوس نکلتا ہے ظہر کی نماز کے بعد، کہیں صبح نکلتا ہے، کہیں ظہر بعد نکلتا ہے، کہیں عصر کا بھی ٹائم ہو جاتا ہے، مغرب کا بھی ٹائم ہو جاتا ہے. اب جتنے لوگ جلوس میں شریک ہیں، جیسے ہی ہم چل رہے ہیں نعتوں کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اچانک اذان کی آواز آئی. اب سب کے سب جتنے جلوس میں ہیں سب کے سب ٹھہر جائیں اور سارے کے سارے مسجدوں میں پہنچ جائیں. تو کیا یہ پیغام نہیں جا سکتا کہ آج بھی یہ لوگ وہ موجود ہیں کہ اتنے سال ہو گئے، صدیاں بیت گئی، پھر بھی جو 1400 سال پہلے انہیں کہا گیا تھا آج بھی ان کے کان میں آواز پہنچتی ہے، سب کچھ چھوڑ کر کے وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے کے لیے چلے جاتے ہیں. کیا ہم اس تعلیم کو آج بھی دوسروں تک نہیں پہنچا سکتے؟ بھئی صحابہ کرام مکہ و مدینے سے نکلے تھے، عراق، ایران، سیریا، تو بخاری شریف، ترمذی شریف ان سب کی گھٹیاں لے کر کے نہیں نکلے تھے.
وہ کتابیں لے کر کے نہیں نکلے تھے، وہ کیا لے کر کے نکلے تھے؟ یہاں سیندھ میں آئے، ہندوستان میں آئے تو کتابیں لے کر کے نہیں آئے تھے، وہ کیا لے کر کے آئے تھے؟ وہ پریکٹیکلی وہ عمل لے کر کے آئے تھے کہ دیکھنے والا سمجھ جاتا تھا کہ یہ وہ ہے کہ جن کے نبی نے 1400 سال پہلے جو تعلیم دی ہے آج بھی وہ تعلیم ان میں زندہ اور موجود ہے۔ مثال کے طور پر ایک بات کروں، حضرت سیدنا سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ تعالی علیہ بیرائے شریف والے سرکار، ان کے مجاہدوں کے دستے گاؤں سے گزرتے تھے۔ اس وقت بھی مسلمانوں کی چھبی اور مسلمانوں کے تعلق سے ایسی باتیں پھیلائی گئی تھی کہ یہاں تک وادی ہے، جہاں جاتے ہیں خون کی ندیاں بہاتے ہیں، ایسے ہیں تیسے ہیں۔ تو ایک گاؤں جو پورا ان کا تھا، غیروں کا تھا، وہاں سے مجاہدوں کا گزر ہوا تو گاؤں والے دیکھنے آئے کہ جن کے تعلق سے کہا گیا ہے کہ آتنکوادی ہے، تراسوادی ہے، خون کی ندیاں بہاتے ہیں، ظلم و ستم کے پہاڑ کھا ڈالتے ہیں، یہ کون ہے؟ جب دیکھنے کے لیے گاؤں والے نکلے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ مجاہدوں کے گھوڑوں کے منہ پر بھی جو ہے رسیاں بندھی ہوئی تھی تاکہ یہ گھوڑے کسی کے کھیت میں منہ نہ ڈالے۔ تو ان کی سمجھ میں آیا کہ جو اپنے جانوروں کو بھی ظلم نہ کرنے دے وہ خود کیا ظلم کریں گے۔ جب مجاہدین وہاں سے گزر رہے تھے اتنے میں نماز کا ٹائم ہوا تو ایک مجاہد نے کہا چلو، ساتھ میں مشکلیں تھے، وہیں پہ انہوں نے وضو کیا۔ گاؤں کا چودھری سمیت سب کوئی دیکھنے نکلا ہے، سب دیکھ رہے ہیں۔ ادھر ایک مجاہد آگے بڑھ کر کے مصلی امامت پہ، سب پیچھے کھڑے ہیں، سب نے وضو کیا، گاؤں والوں نے دیکھا۔ اب انہوں نے نماز پڑھائی، گاؤں والوں نے دیکھا۔ جب یہ چلے گئے تو گاؤں کے لوگوں نے چودھری سے کہا ارے یار ایسا طریقہ تو ہم نے کہیں نہیں دیکھا، تو ہمارا چودھری ہے کیا ہم کو ایسی ورزش کرا سکتا؟ اب چودھری تو چودھری ہے، کہاں منع کرے گا، کہاں مجھے بھی تو ایسا آتا ہے۔ اس نے بھی ہاتھ منہ دھلوائے، اس نے بھی سب کو آگے وہ بڑھا، کہا میں جیسے جیسے کرتا ہوں تم کرو، ایسے ہاتھ کرنا ہے، یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے۔ اب ایسے ہی نماز کی نقل کر رہے تھے، نماز نہیں پڑھ رہے تھے، توجہ چاہوں گا، خالی نقل کر رہے تھے، نقل کر رہے تھے۔ اتنے میں مجاہدوں کا دوسرا قافلہ وہاں سے گزرا، انہوں نے دور سے دیکھا، ارے یار انداز تو نمازیوں کا ہے، ادا تو نمازیوں کی ہے، مگر ان کے لباس مومنوں کے نہیں ہیں، لباس نمازیوں کے نہیں ہیں۔ قریب آئے تو آپس میں کہنے لگے ارے یار نمازی گزرا ہے، نماز کا اثر چھوڑ گیا ہے، نمازی گزرا ہے، نماز کا اثر چھوڑ گیا ہے۔ ایسا نہیں بہت سارے گاؤں سے نمازی گزرتے ہیں تو نماز کا اثر یہ چھوڑ جاتے ہیں کہ وہاں سلام بند، فاتحہ بند۔ کل وہ نمازی انہوں نے کیسا نماز کا اثر چھوڑا، نمازی گزرا ہے، نماز کا اثر چھوڑ گیا ہے۔ پورا قافلہ مجاہدوں کا پورے کے پورے ایسے سر پہ کھڑے ہو گئے۔ اب ادھر چودھری نے انداز کرتے ہوئے ایسے سلام پھیرنے کی نقل کی، جب دائیں رائٹ سائڈ سامنے جو ہے سر یوں کیا تو جتنے لوگوں نے مجاہدوں کے چہرے پہ تھے سب کی زبان پہ جاری ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیفٹ سائڈ انہوں نے سلام پھیرا تو وہاں ان کی زبان پہ جاری ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک نماز کی ادا نے پورے گاؤں کو اسلام کا نور عطا فرما دیا۔ تو ہم جلوس کی شکل میں جب جلوس محمدی میں نکلتے ہیں تو کیا اس تعلیم کو ہم عام نہیں کر سکتے؟ ذرا زور سے بولو۔ اچھا ایک بات اور بتا دوں، حضور کی جو تعلیمات ہیں دوسروں تک پہنچانے کا یہ موقع ہے جلوس۔ مجھے یہاں کے کچھ اور طریقے نہیں معلوم ہے اس لیے میں نہیں بول پاتا، مگر ہمارے یہاں کو معاذ اللہ کچھ چیزیں ایسی ہو گئی ہیں غیروں کو دیکھ کر کے کہ لوگ بالکل پناہ مانگتے ہیں کہ یہ ان کا تہوار کب جائے تاکہ ہم سکون سے سوئیں۔ سکے کی ایک سائڈ میں نے پہلے کہا تھا، سکے کی ایک سائڈ پہ ہی نہیں چلنا ہے، صرف سجانا، صرف جو ہے جھنڈے لگا لینا یہی کمال نہیں ہے۔ ہاں سجانے کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کی تعلیم کو لوگوں تک پہنچانا سب سے بڑا کمال ہے۔ جلوس میں ان سب میں بڑے بڑے ڈی جے بجائے جاتے ہیں، لوگوں کی نیندیں حرام کی جاتی ہیں۔ یہاں ڈی جے کا رواج ہے، ڈی جے مجھے اس پر نہیں بات کرنی ہے جو ہے۔ اب جلوس کے بیچ میں اب کوئی شربت دے رہا ہے، کوئی پانی دے رہا ہے، سب کے بیچ میں اگر وہی مصطفیٰ کا عاشق، مصطفیٰ کا دیوانہ بیٹھ کے پانی پیے، زور سے بولو یار، بیٹھ کے شیرنی کھائے،
بیٹھ کے نیاز کھائے تو ہاں جو غیر دیکھے گا اس کی سمجھ میں آئے گا کہ یہ وہ ہے جو 1400 سال ہو گئے پھر بھی آج بھی ان کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتیں بھی زندہ ہیں اور ان کی تعلیم بھی ان میں موجود ہے۔ میلاد منا کر کے ہم حضور کا قرب چاہتے ہیں تو کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ دوسرے کام کر کے بھی حضور کا قرب آج بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ قرب سمجھتے ہیں ہر آدمی چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی بڑے کا خاص ہو جائے۔ اگر ہم پی ایس آئی ڈی وائی ایس پی ڈی ایس پی کے خاص ہو جائیں تو ایف آر آئی نہیں پھٹے گی، اگر کلیکٹر کے خاص ہو جائیں تو زمین ہمارے قبضے میں رہے گی، جج کے خاص ہو جائیں تو کیس ہمارے فیور میں ہوگا۔ ان سب کی لیمٹ ہے، جن کے بھی ہم خاص ہوں ان کی لیمٹ ہے۔ اگر مصطفیٰ نبی کریم مالک جنت کے خاص ہو جائیں تو جہنم میں نہیں جائیں گے، حضور ہمیں ساتھ جنت میں رکھیں گے۔ اس لیے کہ جہاں بانی عطا کر دے بھلی جنت کی بات کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ تو حضور کا خاص کیسے ہوا جاتا ہے؟ آقا کریم نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، قیامت میں میرے نزدیک سب سے زیادہ وہ ہوگا جو زیادہ سے زیادہ دنیا میں مجھ پر درود پاک پڑھتا ہوگا۔ آج خاص ہونے کے جذبے ہم میں وہ نہیں ہیں جو صحابہ کرام میں تھے۔ پہلے خاص کی اس بات کا اسلام کی پہلی جنگ تھی جنگ بدر۔ حضور جنگ کے لیے تو نہیں نکلے تھے، قافلے کی گرفتاری کے لیے نکلے تھے۔ جب جنگ کے حالات ہو گئے تو حضور نے قافلے کا جائزہ لیا اور جو 14-15 سال کے ینگ تھے ان سب کو مدینہ بھیج دیا۔ اس میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جو 15-16 سال کے تھے۔ زید بن ثابت گھر پہ جا کے رونے لگے، ماں سے کہنے لگے ماں میں بھلے 15-16 سال کا ہوں مگر میں بہادر ہوں، میں آج چاہتا تھا کہ تلوار بازی کا فن دکھا کر، نیزہ بازی کا فن دکھا کر، تیر اندازی کو دکھا کر میں حضور کا خاص ہو جاؤں، میں حضور کا قریبی ہونا چاہتا تھا۔ ماں نے کہا بیٹا اس میں جو ہے عمر کی وجہ سے تمہیں واپس کر دیا گیا ہے، ایک کام تجھے ایسا بتاتی ہوں جس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ حضور کے واپس آنے تک، جنگ بدر سے واپس آنے تک وہ کام کر لے تو حضور کا خاص ہو جائے گا۔ کیا کروں ماں؟ تو فوراً کہا ماں نے بیٹا آج تک جتنی بھی سورتیں نازل ہوئی ہیں تو قرآن کو یاد کر لے۔ جب حضور واپس آئے تو حضرت زید بن ثابت کے گھر والے حضرت زید کو لے کر کے پہنچے اور جا کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ جنگ بدر میں اپنے فن کا جو حق دکھا کر زید کا خاص ہونا چاہتا تھا مگر عمر کم ہونے کی وجہ سے واپس کر دیا گیا ہے۔ ماں نے اسے بتایا ہے، ماں نے جو جو بتایا ہے ساری صورتیں یاد کر لی ہے۔ آقا کریم خوش ہوئے، فرمایا زید کو سورت سناؤ، سنا دی، یہ سورت سناؤ، سنا دی، یہاں تک کہ جتنی صورتیں نازل ہوئی تھی سب کے سب سنا دی۔ تو اب آقا کریم نے فرمایا زید اب تم میرے ایسے خاص ہو گئے کہ اب جب بھی وحی نازل ہو تو سب سے پہلے تمہیں لکھنا ہے۔ سارے کاتبین وحی کا کیپٹن اللہ کے رسول نے زید بن ثابت کو بنا دیا۔ یہ وہی کام یہاں پہ کہا جاتا ہے دار منوار مصطفیٰ میں، ذرا زور سے بولو، جس سے نبی کے خاص ہو جائیں، جس سے رسول کے خاص ہو جائیں۔ یہ قرآن یہ طلبہ کو معمولی نہ سمجھیں، یہ ایسے خاص ہیں، ایسے خاص ہیں کہ آقا کریم نے فرمایا من اراد ان ينظر الى متقاء الله من النار فلينظر الى المتعلمين۔ جو کوئی دنیا میں ایسا کو دیکھنا چاہے کہ اللہ نے اسے دنیا ہی میں جہنم سے آزاد کر دیا ہے تو طالب علموں کے چہروں کو دیکھ لے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ یہ ایسے خاص ہیں۔ اور یاد رکھیے ہمارے حضرت سید صاحب کے بلانے یہاں پہ وہ فوج، ایک تو یہ بارڈر کا ایریا ہے، ایک فوج وہ ہے جو ہندوستان کے لوگوں کی جان کی حفاظت کرتی ہے، اور ایک یہاں پہ دوسری فوج ہے، اور ہر فوج کا الگ الگ نام ہے، بٹالین ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اب یہاں یہ جو فوج نکلتی ہے زور سے پوچھو کسی جاننے والے سے کہ یہ فوج کون سی فوج ہے تو ہر ایک جس کے آنکھ میں جیسا کانٹا ہوگا وہ بتائے گا
اور جس کے آنکھ میں نور ہوگا ویسا بتائے گا. کانٹے والے کہیں گے یہ کھانے والی فوج ہے، مگر نور والے کہیں گے برکاتی جو رنگ ہے وہ برکاتی رنگ سے آواز آئے گی. یہ کون سی فوج ہے؟ دریائے رحمت سے فوج نکلی ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کی فوج نکلی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس وجہ سے بات یہ کر رہا تھا کہ ہم ایسا کام کریں جس سے اللہ کے رسول کے خاص ہو جائیں. ذرا زور سے آخری ایک دو پیغام مجھے بات کرنی ہے. خوب منائیں، جھنڈے بھی لگائیں، درود پاک کی محفل بھی سجائیں. ایک تو ہوتا ہے مسجدوں میں ختم کروا لینا، یہ آسان ہے. ایک ہوتا ہے خود پڑھنا اور بچوں سے پڑھوانا. میں کہتا ہوں درود پاک کی ریس لگائیں زور سے. آقا کریم نے فرمایا الصلاۃ علیکم سے مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری محتاجی کو دور کر دے گا. تو کیا آج گھر پہ جا کر گھر کا بڑا آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جتنے گھر میں چھوٹے بڑے ہیں مرد عورت 12ویں شریف یعنی میلاد آنے تک جو جتنا زیادہ درود پڑے گا گھر کا بڑا اسے سب سے بڑا انعام دے گا. زور سے ایسی ریس لگا سکتے ہیں کہ نہیں؟ گیموں کی ریس ہوتی ہے، کھیلوں کی ریس ہوتی ہے، ہاں تجارت میں بھی ریس ہوتی ہے. وہ اللہ فرماتا ہے فاستبقوا الخیرات. ریس کو گجراتی میں حریفائی کہتے ہیں، یعنی معلوم کیا کہتے ہیں؟ ریسی کہتے ہیں جی. ایک دوسرے سے آگے بڑھنا. اللہ فرماتا ہے نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو. یہ وہ ریس ہے جو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر میں لگی. اور حضرت عمر نے کہا آج اگر موقع ہے میں ابوبکر سے آگے بڑھ سکوں تو بڑھ سکوں. سارا جو ہے مال جتنا تھا اس میں سے آدھا مصطفیٰ کے قدموں میں لائے تو دیکھا کہ ابوبکر کل مال لے آئے. یہ وہ ریس ہے جو ان میں لگی. تو ایسے گھر میں بھی ہم یہ ریس لگائیں اور کوشش کریں کہ ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ گھر میں درود پاک پڑھیں. اور دیکھیں کہ میلاد کے دن تک یہ 4-5 دن میں اچھا عمل ہوا ہے تو گھر کا بڑا آدمی کہہ دے اب آئندہ میلاد تک گھر میں جو جتنا زیادہ درود پڑے گا میں اتنا ہی بڑا اسے انعام دوں گا. بولو کریں گے کہ نہیں انشاءاللہ؟ آئے نہ بولو جلدی. کریں گے انشاءاللہ. آخری بات، جھنڈے خوب لگائیں اور جھنڈے بھی نشانی ہیں، اس کے بھی ثبوت ہیں. ایک ملک کا جھنڈا دوسرے ملک میں نہیں لگ سکتا، مگر نبی کا جھنڈا ہر ملک میں لگ رہا ہے. اور یہ وہ جھنڈا ہے کہ کبھی کبھی ہم اجنبی گاؤں میں چلے جاتے ہیں تو میں اپنے ڈرائیور سے کہتا ہوں یار اپنے والے ہیں. مسجد میں دیکھ لیتے ہیں تو آنکھ بند کر کے چلے جاتے ہیں چلو یہ اپنی مسجد ہے. جھنڈے نشانی ہیں. اسی طریقے سے روزانہ صبح ہم اٹھتے ہیں تو ہمارے سامنے بھی 2 جھنڈے ہوتے ہیں. اس جھنڈے کو ہم سامنے رکھیں اور پھر آگے کے کام کے تعلق سے سوچیں. مشکات شریف کی حدیث ہے، آقا کریم نے فرمایا من غدا الی الصبح غدا برایت ابلیس ومن غدا الی صلاۃ الصبح غدا برایت ایمان. جو صبح اٹھ کر کے سیدھے بازار گیا، صبح اٹھ کے سیدھے کھیت میں گیا، صبح اٹھ کے نوکری کے لیے گیا، اپنے دھندے روزگار کے لیے چلا گیا، کام کاج کے لیے چلا گیا، وہ ابلیس کے جھنڈے کے ساتھ گیا. اور جو صبح اٹھ کے فجر کی نماز کے لیے گیا وہ ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا. جو ابلیس کے جھنڈے کے ساتھ جائے گا، جو ابلیس کے جھنڈے کے ساتھ جائے گا پورے دن پریشانی ہی پریشانی ہوگی. اور جو ایمان کے جھنڈے کے ساتھ جائے گا پورے دن رب کی مہربانی ہی مہربانی ہوگی. السلام علیکم. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت